अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात करें यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के बारे में और इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को देख लें। ये 26 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये 26 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा यूएसए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तब भी ज़रूरी हैं, आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तब भी, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो बहुत ज़रूरी हैं। और ये इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे आपको यूएसए का वीज़ा लेने में। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो इंटरव्यू और क्वेश्चंस की बात है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 26 क्वेश्चंस हैं ये आपको टोटली 100% हेल्प करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस की बेस पर वीज़ा मिला तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको वीज़ा इंशाल्लाह लेके देंगे। तो आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योंकि हम सीरीज़ के मुताबिक चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, विच कंपनी विल यू वर्क फॉर? किस कंपनी के लिए आप काम करेंगे, उस कंपनी के बारे में आपने बताना है, उसका नाम, वो किस किस्म की कंपनी है, वो क्या करती है, वो कारें बनाने वाली कंपनी है या वो कोई और बिज़नेस करती है। उसके बारे में आप बताएंगे कि कहाँ आप जाके काम करने वाले हैं, या आप किसी पार्क में काम करने जा रहे हैं, आप किसी होटल में काम करने जा रहे हैं, या और कोई जगह हो सकती है जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपने बताना है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो होता है व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज़ इट? ये किस किस्म की कंपनी है, ये रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या है, उसके बारे में आपने उनको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल बी योर पोजीशन? आपकी वहाँ पोजीशन क्या होगी? आप वहाँ जो हैं हेल्पर होंगे, आप मैनेजर होंगे, आप वहाँ क्या होंगे, ये आपने बताना है। और इसके साथ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब? आप इस जॉब के बारे में क्या जानते हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि आपकी वहाँ ड्यूटीज़ क्या हैं, तो किस किस्म का काम करने पड़ते हैं। आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, आपको डिशेस वॉश करनी पड़ेंगी, या आप मैनेज करेंगे, एडमिन होंगे, आप क्या करेंगे वहाँ, तो ये जॉब के बारे में आपने बताना है। और ओवरऑल ये जो कंपनी है या जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ जिस फील्ड में भी आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ किस तरह का काम किया जाता है। इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछा जा सकता है, आर यू फेमिलियर विद दिस जॉब? क्या आप इस जॉब से वाकिफ़ हैं? जवाबात वही होंगे, वही सवाल है, सिर्फ अल्फाज जो हैं वो यहाँ बदल दिए गए हैं। और एक और तरीके से भी पूछा जाता है, इन व्हाट पोजीशन विल यू बी वर्किंग? आप किस पोजीशन पे वहाँ काम कर रहे होंगे? आप वहाँ वेटर के तौर पर काम कर रहे होंगे, आप हाउस कीपर के तौर पर, डिश वॉशर होंगे, लाइफ गार्ड होंगे जो बीचेस पे होते हैं लोग, क्या होंगे आप, ये आपने उनको बताना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 होता है, विच ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल यू हैव? आपकी वहाँ ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी जिम्मेदारियाँ वहाँ क्या होंगी। तो आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ किसी होटल में, मैं वेटर हूँ तो मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, मैं लोगों को सर्व करूँगा, खाना देना मेरी वहाँ ड्यूटी होगी। इसके अलावा अगर आप क्लीनर के तौर पर जा रहे हैं तो वहाँ रूम्स क्लीन करना, वहाँ होटल की सफाई वगैरह करना, ये आपकी ड्यूटीज़ में शामिल है। और इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में जा रहे हैं तो आप सुपरवाइज वहाँ लोगों को करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा वो जो है वो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेरी ड्यूटीज़ वहाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 होता है, हाउ मच विल यू गेट पेड? आपको वहाँ कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा। और इसी को दूसरी तरह से पूछा जाता है, व्हाट विल बी योर सैलरी और वेज? आपकी सैलरी या वेज, मुआवजा, तनख्वाह कितनी होगी। तो पर आवर के तौर पर अगर आपको मिलती है तो आपने पर आवर के तौर पर बताना है, आई विल बी गेट पेड $10 पर आवर, या जितनी भी आपकी सैलरी होगी पर आवर या मंथली, जिस तरह से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा आपने वो एक्सप्लेन करना है कि इतनी मेरी सैलरी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, व्हाट डू यू प्लान टू डू व्हेन यू रिटर्न टू पाकिस्तान? अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो पाकिस्तान का पूछेगा, इंडिया से है तो इंडिया से है, टर्की से हैं तो टर्की का पूछेगा। तो वो पूछेगा, व्हाट डू यू प्लान टू डू व्हेन यू रिटर्न टू पाकिस्तान? आप जब पाकिस्तान में आएंगे तो आपका क्या प्लान है। ये स्टडी वीज़े के लिए भी पूछा जा सकता है, आपके वर्क वीज़ा को वालों से भी पूछा जा सकता है, टूरिस्ट से भी ये पूछा जा सकता है कि आपका वापस आके प्लान क्या है। आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं मैं वहाँ जाके, मैंने क्योंकि MBA कर लिया, मैं जाके बिजनेस स्टार्ट करूँगा।
اور آپ جاب کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھی فرم میں جاب کروں گا یا کچھ عرصہ میں ریسٹ کروں گا. یہ آپ کے ہر ایک کے ڈفرینٹ پلانس ہوں گے، تو اس کے مطابق یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اور جو اسٹڈی والے ہیں وہ بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ میں جا کے اس کو اسٹڈی کو کنٹینیو کروں گا، اب میں وہاں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں وہاں جا کے کوئی اپنا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کے آنسرز ممکنہ ہو سکتے ہیں. کویسچن نمبر 21 ہے واٹ آر یو اسٹڈنگ؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو بھی آپ وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو بھی سبجیکٹس ہیں، جو بھی میجر سبجیکٹس ہیں، بڑے سبجیکٹس ہیں، ضروری سبجیکٹس ہیں، وہ کون سے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. ڈپارٹمنٹ آپ کا کون سا ہے، ڈسپلن مطلب آپ کی آئی ٹی فیلڈ ہے، آپ کی میڈیکل فیلڈ ہے، بزنس ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. فیلڈ آف اسٹڈی آپ کی کیا ہے، یہ پوچھ سکتا ہے واٹ از یور فیلڈ آف اسٹڈی، وائی ڈیڈ یو چوز دس ڈپارٹمنٹ، اور ساتھ میں ہی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہی آپ نے فیلڈ کیوں چوز کی. اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں MBA کر رہا ہوں تو میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا، اور یا میں ایک کسی اچھے بزنس جو چلا رہی ہیں کمپنیز ان میں جاب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اس لیے میں نے MBA کیا اور اس سے اچھا فیوچر مجھے مل سکتا ہے. بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کے مختلف ریزن ہوں گے، اپنے ریزنز ہوں گے، اس کے مطابق وہ بات کرے گا. کویسچن نمبر 22 ہوتا ہے واٹ از یور GPA؟ آپ کا جو پوائنٹ پر سمیسٹر جو سکور ہے وہ کیا ہے، آپ اس کا بتائیں گے. جو بھی آپ کا 2.5 3.5 جتنا بھی آپ کا GPA بنتا ہے وہ آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اس سے اگلا 23 جو کویسچن ہے وہ ہے واٹ آر یو پلاننگ ٹو ڈو آفٹر یو گریجویٹ؟ اور اس کو دوسرے طریقے سے پوچھا یہ جا سکتا ہے وین ول یو گریجویٹ؟ اگر تو آپ اسی سال گریجویٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے جو ہے پلانس کیا ہیں گریجویشن کے بعد، تو وہی جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں کہ گریجویشن کے بعد یا تو آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پلانس ہیں اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے کہ گریجویشن کے بعد یہ میرے پلانس ہیں، یا میں اس کے بعد آگے ماسٹرز کی طرف جاؤں گا، MPhil کی طرف جاؤں گا، PhD کی طرف جاؤں گا، یہ میرے پلانس ہیں آگے فردر اسٹڈی کرنے کے. تو جو بھی آپ کے پلانس ہیں وہ آپ بتائیں گے. کویسچن نمبر 23 ہے ڈو یو نیڈ ٹو نو انگلش فار یور فیلڈ آف اسٹڈی؟ یہ ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے جو لوگ انگلش کے سیکھنے جاتے ہیں، ریزن یہ دیتے ہیں جو میں 3 مہینے کا ویزا لے رہا ہوں یا ٹورسٹ ویزے پہ جا رہا ہوں تو میں نے انگلش سیکھنی ہے، اور بعض شارٹ کورسز کے اسٹڈی ویزاز ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ ریزن دیتے ہیں. تو جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو یہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو نیڈ ٹو نو انگلش فار یور فیلڈ آف اسٹڈی؟ جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اسٹڈی کی، کیا آپ کو اس کے لیے انگلش کی ضرورت ہے؟ آپ یہ نہ ہو کہ MA اردو پاکستان میں کر رہے ہیں یا کہیں اور تو آپ یا عربی میں کر رہے ہیں تو آپ انگلش سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. تو یہ اس کو دوسری طریقے سے پوچھا جائے گا ڈو یو نیڈ ٹو نو انگلش فار یور ڈپارٹمنٹ؟ جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ، ڈسپلن، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ اس کے لیے آپ کو انگلش کی ضرورت ہے یا نہیں. اور ایک اور طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ فار یو ٹو لرن انگلش؟ آپ کے لیے یہ ضروری کیوں ہے کہ آپ انگلش سیکھیں؟ یہ بزنس والے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، یا جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انگلش سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ ریزن دیتے ہیں. تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیوں انگلش سیکھنا ضروری ہے. اگر تو آپ امبیسیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، یا آپ ایک ایتھلیٹ ہیں اور آپ کو مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دینے پڑتے ہیں، انگلش میں بات کرنی پڑتی ہیں، کرکٹر ہیں آپ، انٹرنیشنلی جو کچھ بھی ہے، تو پھر تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے ویزا دے دیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے. اگر سالڈ ریزن نہیں ہوگا تو ویزا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایون کہ آپ ریٹن بھی اپلیکیشن جب دیتے ہیں تو تب بھی مشکل ہوتا ہے، اور انٹرویو میں تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہوتا. اسی سوال کو اور طریقے سے پوچھا جاتا ہے از اٹ امپورٹنٹ فار یو ٹو لرن انگلش؟ کیا آپ کے لیے یہ ضروری ہے انگلش سیکھنا؟ کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ نے ان کو اب قائل کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کویسچن نمبر ہوتا ہے جی 24، اور یہ ہمارا جو ہے جی سیکنڈ لاسٹ ہے. ڈیڈ یو ریڈ دی پمفلیٹ اباؤٹ یور ویزا اینڈ یور رائٹس ایز اے ورکر؟ کیا آپ نے اپنے رائٹس ایز اے ورکر کے طور پر جو آپ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ واٹ از اٹ اباؤٹ؟ اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہ کس متعلق ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے. آپ کو تنخواہ اگر نہیں ملتی تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یا اگر جاب جس کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں وہ جاب ہی نہیں ہوتی، وہ کمپنی ہی نہیں ہوتی، وہاں فراڈ ہو جاتا ہے،
یا جتنی پے آپ کو بتائی جاتی ہے اتنی نہیں ملتی، تو آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کمپنی کی رہائش وہ انکلوڈ ہے آپ کے حقوق میں کہ وہ رہائش دے گی، کھانا دے گی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو سب کو پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں، کسی بھی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ پڑھتے نہیں تو بعد میں ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، تو یہ پڑھ لیجئے۔ کویشچن نمبر 25 ہے، واٹ از دی ایمرجنسی نمبر ان دا یو ایس، کہ یو ایس میں ایمرجنسی نمبر کیا ہے؟ تو یو ایس میں ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے 911۔ آپ کو کسی طرح کی بھی ایمرجنسی بنتی ہے، اور اکثر یو ایس اے میں بن جاتی ہے۔ یو ایس اے میں نے آپ کو پہلے بتایا کرائم بہت زیادہ ہے، تو یہ بن جاتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ اس لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے سوال کہ آپ نے کتنا یو ایس اے کے بارے میں ریڈ کیا ہوا ہے، کتنا یو ایس اے کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ 25 کویشچنز ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 26 موسٹ آسک کویشچنز، اور ان میں جو سب سے پہلا کویشچن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ، جس کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا کہ پاسپورٹ دکھائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جتنے میں نے آپ کو بتایا یہ 26 سے تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں، یہ تو 50 سے بھی اوپر بن جاتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔